رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون ولکن فی التحریش بینہم، کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ نمازیوں کو اپنی عبادت پہ لگائے، لیکن ان کے درمیان شر انگیزی اور بغض پیدا کرنا وہ جو ہے اس کی کوشش کرے گا۔ علماء نے اس کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے، ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے، فتنے سے، مکر سے بچائیں گے۔ اور نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، اور جہاں اس سے ایک بندگی کا اظہار ہوتا ہے، اس سے ہم اپنی بہت ساری معاشرتی ذمہ داریوں سے بھی وابستہ ہو جاتے ہیں۔ نماز کا معاشرتی پہلو بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس پر جو ہے وہ ہم مختلف علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک جو چیز یہاں پر ہمارے سامنے حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ کوشش کرے گا کہ تحریش کرے۔ تحریش کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ انگیزی کو، ایک دوسرے کے خلاف شر اور بھڑاس نکالنے کو، اس کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات کو تحمل کے ساتھ رکھیں۔ دیکھیں، معاشرے میں رہتے ہیں تو مزاج کا بھی اختلاف ہے، زبانوں کا بھی اختلاف ہے، رویوں کا بھی اختلاف ہے، اور اختلاف اللیل والنہار بھی ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ ہمارا حسن ہے، اس معنی کر کہ کسی کی کوئی چیز اچھی، کسی کی کوئی چیز اچھی، اور یہ سب چیزیں مل کر پھر ایک جو ہے وہ گلدستہ بن جاتا ہے۔ سارے ہی اگر جو ہے وہ ایک جیسے پھول بن جائے تو باقی پھولوں کا کیا ہوگا؟ سارے ہی پھول بن جائے تو پتوں کا کیا ہوگا؟ بلکہ بعض دفعہ تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی گلدستہ بنایا جائے تو پن بھی لگائی جاتی ہے، تو وہاں سوئیاں چبائی جاتی ہیں، تو گلدستہ بنانے کے لیے اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ بہرحال ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہر ایک کے اوپر تنقید کرنا، اس پر تعریض کرنا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کی برائیوں کو اجاگر کرنا، اس سے نہ لینا نہ دینا، اور اتنا اس کے پیچھے لگ جانا۔ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم احقاق حق کرتے ہوئے، صحیح بات کرتے ہوئے، کہیں کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں، کسی کی ذات پہ بات نہ کریں۔ دیکھیں عقیدے کا مسئلہ الگ ہے، مسائل کو بیان کرنا الگ ہے، اور اس کے حدود علماء نے بیان کیے، وہ ان سے جا کے پوچھیں۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ یہ نظر آ رہا ہے، معاشرے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ماحول عدم برداشت کا بنتا جا رہا ہے، تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جس کو دیکھو، جس پر دیکھو، جس طرح دیکھو، جس وقت دیکھو، تبصرہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور صرف تبصرہ نہیں، گالم گلوچ کر رہا ہے، بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، بد تہذیبی والے الفاظ ہیں، اور پھر اللہ معاف کرے بعض اوقات جب جملے غلط ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ غور کریں کہ بعض جملے اپنے بڑوں کی شان میں گستاخی کے اندر آ جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت نامناسب سی بات ہے۔ تحریش سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس حدیث میں سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات دی ہیں اس میں اس طرح کے تمام چیزوں کو بند کرنے کا اہتمام فرمایا ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر توڑ پیدا ہو۔ تو میری سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی بات رکھیں، حق انداز میں رکھیں، دلائل کے ساتھ رکھیں، علمی موضوعات درسگاہوں میں رکھیں، لیکن اگر آپ عوامی فورم پر آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں پر آ کر تحریش سے بچیں، بھڑکنے سے، بھڑکانے سے، فتنہ انگیزی پھیلانے سے بچیں۔ اس سے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، ماحول کا نقصان ہو رہا ہے، نئی نسل کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہم اس کا تحمل نہیں رکھتے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com